شمام پیس فاؤنڈیشن اور مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس دفعہ صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لہر پوری کی ادبی خدمات کے اعتراف کو لازم جانا۔ شاعر و ادیب رضوان احمد فاروقی نے اپنے مقالے میں کہا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی روح یقیناً مسرور ہو گئی ہوگی۔ جو کام ان سے رہ گئے تھے ان کی تکمیل آج کے مرزا یعنی شارق لہر پوری نے اس طرح کی کہ حمدیہ دیوان تیار کر دیا۔ صدارت بالترتیب احمد ابراہیم علوی اور محمد فاروق جاذب صاحبان نے کی۔ قلم ردیف پر کم و بیش 30 شعراء نے کلام پیش کیا۔ حاضر ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ نئے نئے الفاظ بھی آئے کہ جیسے عصائے کلیمی نیا تو نہیں ہے لیکن اس کا استعمال کرنے کی جسارت اگر خالی شمشیر عالم کر رہے ہیں تو فاروق جاذب صاحب اور مرزا طاہر صاحب کی ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ہر طبقے کا شعراء کو شرکت کرنی چاہیے کہ اگر ہندی کے لفظ جو ہم لوگوں نے مطلوب سمجھ کے چھوڑ رکھے ہیں یا اپنی کم جانکاری کی وجہ سے وہ بھی آئیں، اور عربی وغیرہ کے وہ تاریخی لفظ بھی آئیں جن کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کیا بلکہ عوام نہیں سمجھیں گے، سمجھیں گے تو داد کیوں ملیں گی۔ تو انہوں نے جناب شمام پیس فاؤنڈیشن کے جو روا ہیں زبیر انصاری صاحب یہ مشاعروں بھی دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہلکی شاعری سے طبیعت پختہ نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بھاری شاعری کہاں سنی جائے۔ اس کے لیے راہ نکالی انہوں نے، ڈاکٹر منصور خان کو پکڑا، کہا کہ آپ پہلے سے منصور ہیں، آپ کو اگر سونی پہ چڑھایا جائے وہ بھی جائے گا۔ سونی پہ چڑھنے سے کہیں اچھا ہے کہ ادب کی تلواریں ہیں اس کے بیچ آپ گئی، اگر یہاں آپ بچ گئے تو ہر جگہ محفوظ رہیں گے۔ سرخرو ہوں گے، تو اسی سرخروئی کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں جناب ڈاکٹر منصور خان صاحب۔ خواب ہے جو جہان قلم، نمبر بتا دیں۔ خواب ہے جو جہان قلم، ہم اسی سے ہوئے مدحان قلم، ہم اسی سے ہوئے مدحان قلم۔ ایک خواب ہے جو جہان قلم، ہم اسی سے ہوئے مدحان قلم۔ عاشقان قلم، عاشقان قلم، عاشقان قلم، عاشقان قلم، ترجمان قلم، ترجمان عاشقان قلم، عاشقان قلم، ترجمان قلم، ترجمان قلم، بہت سندہ بھائی ڈاکٹر پڑھ دیئے ایک بار۔ عاشقان قلم، عاشقان قلم، ترجمان قلم، ترجمان قلم۔ اور سے دیکھیے اور بتلائیے، اور سے دیکھیے اور بتلائیے، کتنا پھیلا ہوا ہے جہان قلم، کتنا پھیلا ہوا ہے جہان قلم۔ رکھو پیش نظر احترام و ادب، رکھو پیش نظر احترام و ادب، جب کہیں بھی کرو تم بیان قلم، جب کہیں بھی کرو تم بیان قلم۔ ہے محبت زمانے کو درکار ہے، بس محبت زمانے کو درکار ہے، اور فرمائے تو صاحبان اور فرمائے تو صاحبان قلم، بس محبت زمانے کو درکار ہے، اور فرمائے تو صاحبان قلم۔ علم سے ہوگا یوں ہی جو بیگانہ پن، علم سے ہوگا یوں ہی جو بیگانہ پن،
لوگ ڈھونڈیں گے ایک دن نشان قلم، لوگ ڈھونڈیں گے ایک دن نشان قلم، صرف کاغذ پر حرف صداقت لکھے، صرف کاغذ پر حرف صداقت لکھے، کوئی ایسا بھی ہو مہربان قلم، کوئی ایسا بھی ہو مہربان قلم، صرف کاغذ پر حرف صداقت لکھے، کوئی ایسا بھی ہو مہربان قلم۔ ہم سبھی جو قلم کا تحفظ کریں، ہم سبھی جو قلم کا تحفظ کریں، سر اٹھائیں نہ پھر دشمنان قلم، سبھی جو قلم کا تحفظ کریں، ہم سبھی جو قلم کا تحفظ کرے، سر اٹھائیں نہ پھر دشمنان قلم، جو قلم کار تھے گم کہاں ہو گئے، جو قلم کار تھے گم کہاں ہو گئے، سونی سونی سی کیوں ہے دکان قلم، سونی سونی سی کیوں ہے دکان قلم، اس میں غالب ہے شبلی بھی اقبال بھی، غالب ہے شبلی بھی اقبال بھی، ایسے ایسے ہوئے صاحبان قلم، ایسے ایسے ہوئے صاحبان قلم، یہ بھی ایک رخ قلم کی ہے تعریف کا، یہ بھی ایک رخ قلم کی ہے تعریف کا، جو قلم توڑ دے وہ ہے جان قلم، جو قلم توڑ دے وہ ہے جان قلم، جب بھی لکھے ہیں اشعار منصور نے، جب بھی لکھے ہیں اشعار منصور نے، روشنی دے اٹھا ہے نشان قلم، روشنی دے اٹھا ہے نشان قلم، عاشقان قلم، عاشقان قلم، ترجمان قلم، اس غزل سے نوازا جناب ڈاکٹر منصور خان صاحب نے، اور ایک ہی قافیے کو کئی طرح سے استعمال کیا، یعنی اس غزل سے اگر قاعدے شعر چھاڑ دیے جائیں تو کسی دوسرے کا بھی کام کر سکتا ہے۔ قابل مبارکباد، آپ خوب شعر سنائے، واقعی میں قافی کا بھی صحیح استعمال کیا اور غیر کا بھی صحیح استعمال، اس کے لیے قابل مبارکباد۔ آج جناب رفعت شہزاد صدیقی صاحب تشریف لائے، یہ اور نصیر احمد نصیر، ان لوگوں میں اس قدر اتحاد ہے آج کے دور میں، جبکہ ایک بھائی دوسرے کی خبر گیری نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، سگے بھائیوں کا حال یہ ہے، لیکن یہ سگے بھائیوں سے کہیں اس قدر اتحاد ہے کہ ایک نے پیر توڑا دایاں تو دوسرے نے بھی فوراً اپنے پیر کو اس حد تک خراب کیا کہ کم از کم ایک مہینے ان دونوں کو گھر پہ رہنا پڑا، 6 دن کو اور کچھ کم و زائد نصیر بھائی کو۔ آج وہ دونوں شاعر یہاں آئے ہوئے، اس سے قلم کی بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور شمام پیر فاؤنڈیشن اور مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی اور ان کے ذمہ داران کی بھی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جس کو بلاتے ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں۔ جاوید برقی صاحب تشریف لائے، مسعود شاہجہاں پوری صاحب جب بھی لکھنؤ میں ہوتے ہیں ہم اپنی بزموں کو مسرت سے بھرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے کہ عام طور پہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پڑھنے لگتے ہیں، اندر تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے مسائل بتا دیے کہ آدمی آئینے کے سامنے روتا ہوا جائے گا، آئینہ بھی رو دے گا۔ یہ غزل کے شاعروں کا حال ہے، لیکن مسعود شاہجہاں پوری صاحب جس ماحول میں بالکل گھٹن کا ماحول ہو، لوگ غمگین ہوں، وہاں بھی ہنسانے کا فن جانتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو احترام سے دیکھتے ہیں۔ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔
کہ ناظم نے جو ہی ٹھنڈ میں آواز دی مجھے، ناظم نے جو ہی ٹھنڈ میں آواز دی مجھے، پہنچا میں شاعری کا اثاثہ سمیٹ۔ کیا کہنے بھائی، وہ ناقص غزل پہ دے گئے ناقص بھی مجھ کو داد۔ ناظم نے جو ہی ٹھنڈ میں آواز دی مجھے، پہنچا میں شاعری کا اثاثہ سمیٹ کے، اور ناقص غزل پہ دے گئے ناقص بھی مجھ کو داد۔ جو سن رہے تھے کان پہ صافہ لپیٹ۔ اصل میں ایسا ہے، 3 دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ اس قلم ردیف ہے، اسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت سنجیدگی سے نہیں لکھی گئی، اور سنجیدگی سے داد بھی مت دیجیے، سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں وہی غلطی ہے جو حضرت سے کی، اس کی میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا قطعے کا مطالبہ تو وہی ہے کہ داد دی جائے۔ کہ آئی ہے جب سے سردیاں، بیمار ہے قلم۔ آئی ہے جب سے سردیاں، بیمار ہے قلم، کم وقت سستیوں میں گرفتار۔ آئی ہے جب سے سردیاں، بیمار ہے قلم، کم وقت سستیوں میں گرفتار ہے قلم۔ اور بیٹھوں رضائی میں کہ پڑھوں جا کے کچھ کلام، بیٹھوں رضائی میں کہ پڑھوں جا کے کچھ کلام، اس قسم کا سے ان دنوں 2-4 ہے کلام۔ یہ اونگتا ہے ان دنوں شورا کو دیکھ کر، یہ اونگتا ہے ان دنوں شورا کو دیکھ کر، ہاں وہ نظر جو آئے تو بیدار ہے۔ ہاں وہ نظر جو آئے تو بیدار ہے۔ کہیں نہ کہیں تو آدمی سے پکڑ رہا ہے کہ رک رک کے چل رہا ہے، یہ موسم کا ہے اثر، رک رک کے چل رہا ہے، یہ موسم کا ہے اثر، اور چل پڑے تو منبع اشعار ہے قلم، اور چل پڑے تو منبع اشعار ہے قلم، اور جس بزم میں ہو نقد لفافے کا اہتمام، جس بزم میں ہو نقد لفافے کا اہتمام، چلنے کو اس نشست میں تیار ہے قلم، جس بزم میں ہو نقد لفافے کا اہتمام، چلنے کو اس نشست میں تیار ہے قلم، اور اس خامہ غریب کی قیمت نہ پوچھیے، اس خامہ غریب کی قیمت نہ پوچھیے، ڈالر ہے ریال ہے دینار ہے قلم، اس خامہ غریب کی قیمت نہ پوچھیے، ڈالر ہے یہ ریال ہے دینار ہے قلم، اور اب کیا کروں کہ طرح میں ہوتی نہیں غزل، اب کیا کروں کہ طرح میں ہوتی نہیں غزل، اور سر قلعے کلام سے بیزار ہے قلم، اور سر قلعے کلام سے بیزار ہے قلم، اور اپنا کلام دیجئے استاد المدد، اپنا کلام دیجئے استاد المدد، میں لکھ رہا ہوں بولیے تیار ہے قلم، اپنا کلام دیجئے استاد المدد، میں لکھ رہا ہوں بولیے تیار ہے، اپنا کلام دیجئے استاد المدد، میں لکھ رہا ہوں بولیے تیار ہے قلم، وہ کہتے ہیں اب قلم سے کمر بند ڈالیے، کہتے ہیں اب قلم سے کمر بند ڈالیے، اور یہ بھی نہیں تو چھوڑیے بیکار ہے، کہتے ہیں اب قلم سے کمر بند ڈالیے، اور یہ بھی نہیں
छोड़िए, बेकार है कलम। और मकने का शेर समाप्त फरमाए कि क्या पूछते हो आईडी मसरूर से मियां, क्या पूछते हो आईडी मसरूर से मियां, पहचान है मेरी, मेरा आधार है कलम। कि रुक रुक के चल रहा है ये मौसम का है असर, रुक रुक के चल रहा है ये मौसम का है असर, और चल पड़े तो मुंबई अशार है नए नए अल्फाज भी आए कि जैसे असाए कलीमी नया तो नहीं है लेकिन उसका इस्तेमाल करने की जसारत अगर कारी शमशेर आलम कर रहे हैं तो फारूक जासिम साहब और मिर्जा साजिद साहब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए हर तबके का शोरा को शिरकत करनी चाहिए कि अगर हिंदी के लफ्ज़ जो हम लोगों ने मतलूब समझ के छोड़ रखे हैं या कम जानकारी की वजह से वो भी आए, और अरबी वगैरह की वो तारीखी लफ्ज़ भी आए जिनको हम फरामोश कर बैठे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल क्या बल्कि आवाम नहीं समझेंगे, समझेंगे तो दाद क्यों मिलेगी। तो इन्होंने जनाब शमान पीस फाउंडेशन के जो रूरवा हैं जुबैर अंसारी साहब ये मुशायरों में भी रहते हैं, इन्होंने कहा हल्की शायरी से तबीयत पुख्ता नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि भारी शायरी कहाँ सुनी जाए। उसके लिए राह निकाली इन्होंने, डॉक्टर मंसूर खान को पकड़ा, कहा कि आप पहले से मंसूर हैं, आप लोगों का सूली पे चढ़ाया जाए वो भी जाएगा। सूली पे चढ़ने से कहीं अच्छा है कि अदब की तलवारें हैं, इसके बीच आप गई, अगर यहाँ आप बच गए तो हर जगह महफूज रहेंगे। मसूद साहब ने क्या अच्छा शेर दिया कि अपना कलाम दीजिए उस्ताद, मतलब आप समझिए कहाँ ले जा रहा है, अपना कलाम दीजिए उस्ताद मदद, मैं लिख रहा हूँ, बोलिए तैयार है कलम। मिजाह में इतने अच्छे अच्छे शेर निकाल दिए कि कमाल है आप। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।